میں نے کوشچن کیا کہ کسی خاتون کا بچہ پیٹ میں 3 ماہ کا تھا تو فوت ہو گیا، تو وہ پیٹ کی صفائی وغیرہ کی گئی اور اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ابھی صحیح صفائی نہیں ہوئی تھی، پھر اس کی صفائی رحم کی گئی تو مکمل طور پہ صاف ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی صفائی سے دوسری صفائی کے درمیان نماز وغیرہ نکلی یا بلیڈنگ ہوئی تو اس کا کیا بلیڈنگ کا کیا حکم ہوگا اور نماز وغیرہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اگر وہ لگاتار آتا رہے تو عورت نماز روزے وغیرہ سے دور رہے گی۔ ہاں اگر 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آ کر بند ہو گیا تو پھر عورت پہ لازم ہے کہ غسل وغیرہ کر کے نماز اسٹارٹ کرے، وہ نفاس ہے۔ لیکن اگر بچہ بنا ہی نہیں، یعنی اس میں روح ہی نہیں آئی، 3 مہینے کا بچہ تھا صرف، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تو زندگی نہیں تھی۔ اب اگر بلیڈنگ ہوگی بھی تو یہ نفاس نہیں کہلائے گا، اور بچہ اگر فوت ہو گیا تو پھر یاد رکھیں کہ اب جو بلیڈنگ ہوئی تھی اس کا حکم حیض کا تھا۔ اگر پچھلے والے حیض اور اس حیض کے اندر کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہو تو یہ حیض ہے۔ جیسے اب یہاں تو 3 مہینے کا تھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ 3 مہینے میں فوت ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو درمیان میں بلیڈنگ ہوئی یہ حیض تھا۔ اور اس میں اگر وہ عادت ہے ان کی کہ مثال کے طور پہ 5 دن حیض آتا ہے اور یہ بلیڈنگ آگے بڑھ گئی، 10 روز سے آگے نکل گئی، تو 5 دن حیض، باقی بیماری کا خون تھا، 5 دن نماز نہیں پڑھنی تھی، باقی دن ان کو پڑھنی تھی۔ اگر نہیں پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کیونکہ مسئلہ کیوں نہیں سیکھا، اور ان نمازوں کی قضا ہوگی، یعنی 5 دن سے آگے، یعنی جو مخصوص دن ہوتے ہیں عورت کی عادت کے اس میں معاف ہوگا، باقی کے اندر ہوگا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ پورے 10 دن ان کی کوئی عادت مخصوص نہیں ہے، 10 دن تک حیض چلتا رہا یا 10 دن یہ عادت ہے، تو پھر 10 دن تک معاف، اور اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے، ان کو نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے تھی۔ یہ بھی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خاندان میں مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ان کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ بہن یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بالکل غلط ہے، لیکن میں اس کا جواب انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہن نے کویسچن یہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جل سکتا یا نہ جلایا جائے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ آپ اسی دن بھی چولہا جلا سکتے ہیں، چائے بنائیں، کھانا بنائیں، شرعاً کوئی منع نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ جب میت گھر میں ہوتی ہے غم تازہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فقہاء کی تعلیمات اور فقہاء کے ارشادات کے مطابق پہلے دن کا کھانا محلے والے یا کوئی قریبی رشتہ دار ان کے گھر تک پہنچائیں، کیونکہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے، چولہا جلانے کا ہوش نہیں ہوگا، کھانا پکانے کی طرف کون مائل ہو، تو اس لیے اگر باہر والے بھیج دیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی صرف پہلے دن فرمایا، اس کے بعد مزید نہیں۔ اور چولہا پہلے دن ہی جلانا کوئی منع نہیں ہے، مثال کے طور پہ گھر پہ مہمان زیادہ آ گئے ہیں اور باہر سے کوئی چیز لانا ممکن نہیں ہے تو گھر پہ بالکل آپ چولہا جلا سکتے ہیں، چائے بنائیں، کھانا بنائیں، مہمانوں کو کھلا لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، شریعت نے بالکل منع نہیں کیا۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی کچھ رسومات ہیں جن کو معاذ اللہ ہم اس طریقے سے اپنے گھروں میں رائج کیے ہوئے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسے دین کا ایک حصہ سمجھ کے قبول کر رہی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو بالکل ختم کرنا چاہیے کہ جن میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ بچے اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر غلط رسومات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ گھر میں چولہا جلانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے پہلے دن چاہے میت یہاں پڑی ہے اور آپ گھر میں چولہا جلا لیں، شریعت نے کچھ بھی منع نہیں کیا ہے۔ جو ایسا کہتا ہے کہ منع ہے، میری گزارش یہ ہے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر کہ آپ دلیل لائیں اور پیش کر کے بتائیں کہ کہاں ہے وہ دلیل۔ چولہا میں نے وضاحت پھر کر دیتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غم کی وجہ سے نہ جلائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، محلے والے اس کو کھانا پینا دے دیں، لیکن جلانا منع نہیں ہے، جلائے گا تو بالکل صحیح۔ سنا ہے کہ انار جنتی پھل ہے، یہ تو ٹھیک ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اب جو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو بھی ہم انار کھاتے ہیں اس میں ایک دانہ اس جنتی انار کا بھی ضرور ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل غلط ہے، ایسی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، اور نہ ایسے غیبی امور کو بیان کرنا چاہیے۔ چاہے آپ یہ کہیں جی میں نے تو سنا ہے، کس سے سنا ہے؟ اوتھنٹک کسی مفتی صاحب نے بیان کیا ہو یا کہیں آپ نے سنا ہو، یہ آپ ایسی چیزیں بالکل نہ بیان کریں۔ جنتی اگر اس میں دانہ ہوتا تو یاد رکھیں وہ کبھی فنا نہ ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھائی، طویل حدیث ہے، مختصر کر رہا ہوں، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعد نماز عرض کیا رسول اللہ آج ہم نے نماز میں ایک الگ ادا
کرتے ہوئے آپ کو دیکھا، سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت لائی گئی، مجھے اس میں ایک گچھا نظر آیا، اب کون سے پھل کا تھا یہ اللہ واللہ عالم بالصواب، تو میں نے چاہا کہ اسے تمہارے لیے لے آؤں، پھر میں اس خیال سے باز آ گیا کہ اگر میں لے آیا تو تم کھاتے رہو گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی اس میں فنا نہیں ہے، جنتی نعمتوں میں فنا نہیں ہے، تو اگر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا جو جنتی ہے، وہ دانہ کبھی فنا نہ ہو، کھا لیتے پھر بن جاتا، کھا لیتے پھر بن جاتا، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، آپ ہزارہ انار پیٹ میں اتار کے ہضم بھی کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ تو پریکٹیکلی طور پہ فزیکلی طور پر بھی غلط ثابت ہو گیا، تو اس لیے اس قسم کی باتوں کو ہرگز بیان نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ استنجا خانے میں داخلے کی دعا ہے، اس کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا الٹا پیر پہلے رکھے اور باہر سے ہی یہ دعا پڑھ کے جانی ہے، اندر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یہ اسکرین پہ چل بھی رہی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبیث چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یہاں خبث اور خبائث سے مراد جنات ہیں، جو گندے جنات ہوتے ہیں، یہ گندے مقامات پر رہتے ہیں، جب انسان ایسی جگہ پر جاتا ہے تو یہ اگر دعا پڑھ لیں گے تو ہمارے اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جب انسان ستر کھولتا ہے تو شیطان دیکھتا ہے باقاعدہ، اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ صرف ظاہر پر نہیں ہے بلکہ باطنی اشیاء کے اوپر بھی ہے، اور سرکار کا کمال یہ ہے کہ ظاہری نقصان سے بچنے کی بھی تعلیم فرمائی اور باطنی نقصان سے بھی۔ ہم بعض اوقات احتیاط نہیں کرتے، ہم ویسے جا کر مطلب ستر کھول دیتے ہیں اور یہ شیاطین چمٹ جاتے ہیں، اور اس کے بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں، جو بھی قلت وقت کی بنا پر میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کر کے اس دعا کو لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں صاحب، آپ تشریف لائے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو سرمے کی اہمیت جو آج کل ہم نے لگانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اگر کوئی آنکھ میں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ کے ڈراپس طلب کرتے ہیں، جی کوئی آنکھوں کی دوا بتا دیں، اور کیمیکل کسی بھی شکل میں ہو وہ فائدہ بھی دیتا ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ دیسی علاج بہترین ہے، تو اچھے سرمے مل جاتے ہیں، کسی اچھے حکیم سے آپ رجوع کریں، اور روزانہ رات کو سنت کی نیت سے سرما لگا کر سوئیں، 3 سلائی اپنے سیدھی آنکھ میں اور 3 سلائی الٹی آنکھ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، اور اگر آپ درود شریف بھی پڑھ دیں بہت اچھا ہے، اور اس پہ دم کر لیں اور پھر اپنی آنکھ میں لگائیں۔ تو ایک تو سرما رات میں جب آپ لگائیں گے تو ساری آنکھوں کو دھو دیتا ہے، پوری رات میں آنکھوں کا ہم آتے جاتے ہیں نا، تو ویسے تو اللہ نے ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے جس کو ہم پرواہ بھی نہیں کرتے نا، کیونکہ ہماری غور و تفکر کی عادت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باہر سے آتے ہیں، دھوپ میں یوں دیکھتے ہیں تھوڑا سا تو آنکھ میں خود بہت پانی آ جاتا ہے، کوئی گرد چلتی ہے ایک دم آپ یوں کرتے ہیں تو آنکھ میں پانی آ جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کہاں کون بیٹھا ہوا ہے پیچھے جو ایک دم پانی کے اسپرے مارتا ہے؟ یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، اگر یہ پانی نہ آئے تو یہ سخت دھوپ جو آپ کی کھال کو جلا دیتی ہے یہ آنکھ کو نہیں جلائے گی، ختم کر دیتی آنکھ کو۔ لیکن جب آپ یوں آنکھ پلک جھپکاتے ہیں تو ایک آنکھ کے پیچھے ایک آٹومیٹک نظام ہے کہ پانی بھی آتا ہے اور آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ اور اگر زیادہ کچرا گر جائے تو آپ نے دیکھا تیزی سے پانی آنسو نکلنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی ہمارا ہی کمال ہوگا نا، یہ دیکھو کتنی تیزی سے میرا پانی آ گیا، ہمارا ہی کمال ہوگا۔ ان چیزوں میں آپ توجہ نہیں کرتے کہ اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا ہے۔ سرما ایک بہترین چیز ہے کہ سرما جو ہے یہ جو آنکھوں میں اگرچہ پانی سے کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کچھ دیر بعد آپ یوں صاف کریں گے تو گرد آ جاتی ہے، میل آ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ سائیڈ میں جمع ہوتا رہتا ہے، ایسی آنکھ کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے۔ رات کو لگا کر سوئیں، صبح تک آنکھ بالکل صاف۔ اس کے علاوہ جو اچھے سرمے ہوتے ہیں اس سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ آج ہمارے اکثر جو ہیں معاملات ایسے ہی ہے کہ بینائیاں تیزی سے کم ہو رہی ہیں، یہ سرما لگایا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں لگائیں، بچوں کو لگائیں، چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں نا گھر میں تو ان کو سرما لگائیں کہ آنکھیں بڑی ہوں، یہ قدرتی مطلب ٹوٹکے ہیں، یہ مطلب گھروں کے سمجھ لیجیے۔ اسی طریقے سے اگر بچی ہو نا خاص طور پر تو بچے کے بھی کر لیں، سرسوں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کھوپرے کا تیل، بچہ سو جائے تھوڑا سا لے کے نا یوں لگائیں پلک، بڑی بڑی پلکیں نکلیں گی اور بڑی خوبصورت پلکیں نکلیں گی۔ یہ عورتیں جعلی پلکیں لگا کے نا شادی بیاہ میں یہ آنکھیں پٹ پٹاتی ہیں تو دیگر جو ہوتی ہیں کہتی ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن وہ بھی جانتی ہیں تو جعلی لگا کر آئی ہے پلک، لیکن ایک آنکھوں کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے قدرتی خوبصورتی کہ آنکھ اتنی پلک لمبی ہوتی ہے اور کرل والی، یہ آرام سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بچوں کو بھی سرما لگائیں، رات کو سونے سے پہلے چیختے چلاتے بہت ہیں بچے شروع میں،
لگانے کے لیے تیار نہیں ہو تو سمجھتے ہیں آپ میں گھس جائے گی سلائی، لیکن لگائیں، اس سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، صاف ستھری آنکھیں ہوتی ہیں. اچھا، تو ایک تو یہ سرمے کی افادیت.